دوستوں، انتخابات کسی بھی کامیاب جمہوری نظام کے لیے ایک ناگزیر عنصر ہوا کرتے ہیں، یعنی صاف اور شفاف انتخابی عمل کے بغیر حقیقی جمہوریت قطعی طور پر قائم نہیں ہو سکتی۔ پاکستان بنیادی طور پر جمہور یعنی عوام کی حق حکمرانی کے اصول پر قائم ہوا تھا، مگر بدقسمتی سے یہ اصول خصوصی طور پر ابتدائی 2 دہائیوں میں اور عمومی طور پر آج تک مٹیریلائز نہیں ہو پایا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 1970 تک عام انتخابات کا انعقاد نہیں ہو سکا تھا۔ 1951 میں پہلی مرتبہ صرف مغربی پاکستان میں صوبائی سطح کے انتخابات منعقد ہوئے، جبکہ مشرقی پاکستان کے صوبائی انتخابات سال 1954 میں کروائے گئے۔ حالانکہ پاکستان بننے کے بعد 1950 کی دہائی میں 7 وزرائے اعظم آئے اور گئے، مگر بدقسمتی سے اس پورے عرصے میں عام انتخابات التوا کا شکار ہوتے رہے۔ یہاں سوال تو بنتا ہے کہ 7 وزیر اعظم پھر کیسے آئے اور کیسے گئے؟ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 1958 میں مارشل لا لگا تو عام انتخابات کا تو جیسے ایک نامعلوم مدت تک نام و نشان ہی مٹ گیا۔ البتہ ایوب خان حکومت آنے کے بعد اگلے ہی سال انتخابات منعقد کروانے کا پروگرام بنایا گیا، مگر عام انتخابات کا ہرگز نہیں، بلکہ بلدیاتی انتخابات۔ انہی بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے ایوب خان 2 مرتبہ صدر بھی بنے اور قومی و صوبائی اسمبلیاں بھی وجود میں لائی گئیں۔ 1970 میں بالآخر وہ موقع آ ہی گیا کہ جب پورے ملک میں پہلے عام انتخابات کا انعقاد ممکن ہوا، مگر صد افسوس کہ 2 دہائیوں بعد منعقد ہونے والے عام انتخابات پاکستان کی ترقی کے ضامن بننے کے بجائے اس کے دولخت ہونے کا سبب بن گئے۔ ان انتخابات کی کہانی اپنے آپ میں بہت پیچیدہ اور طویل ہے، لیکن 1970 کے بعد جب بھی پاکستان میں عام انتخابات منعقد ہوئے ہیں، آج تک ایک بات سب میں مشترک ہے، اور وہ یہ کہ تقریباً تمام ہی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات بار بار سامنے آتے رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا پاکستان میں کیوں ہوتا ہے کہ کبھی بھی انتخابی نتائج کو دل سے تسلیم نہیں کیا جاتا، اور ہر آنے والی حکومت اپنے آغاز ہی سے ایک عجیب و غریب سیاسی بے چینی کا شکار بن جاتی ہے، اور یہی سیاسی بے چینی اور افراتفری پورے ٹینور میں ان کے آڑے آتی رہتی ہے۔ دوستو، آج ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی عام انتخابات ہوتے ہیں تو ہارنے والے فریق یا فریقین کی طرف سے ہمیشہ دھاندلی کا الزام کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ ایسا کرنے کے پیچھے کون سی محرکات ہیں؟ آئیے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل کلچر مجموعی طور پر ابھی اتنا میچور نہیں ہو سکا ہے کہ اس میں جمہوری اقدار، مثلاً سیاسی رواداری، باہمی احترام، تعمیری اختلاف اور برداشت وغیرہ کے عناصر کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہو۔ چنانچہ امیچور پولیٹیکل کلچر کی وجہ سے دھاندلی کا الزام عموماً سامنے آتا رہتا ہے۔ دوسرا اہم زاویہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی عام انتخابات کا وقت قریب آتا ہے تو ملک کے طول و عرض میں ایک عجیب و غریب سسپنس کا سا سما بن جاتا ہے۔ آپ اسے میڈیا ہائپ کہیں، پولیٹیکل فیملیز اور پولیٹیکل پولرائزیشن کی گیمز کا نام دیں، یا پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے تشبیہ دیں، یہ سب اچانک شروع ہو جاتے ہیں۔ کارکردگی کی سیاست کو نظر انداز کر کے بلند و بانگ دعووں اور بیانیوں کا کھیل شروع ہو جاتا ہے، جس سے حقیقی انتخابی عمل کبھی ممکن ہی نہیں ہو پاتا۔ نتیجتاً انتخابات سے پہلے اور بعد میں ہر طرف سے دھاندلی کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بہت ہی اہم اور سنگین معاملہ پاکستان میں
حقیقی انتخابی اصلاحات کا نہ ہونا بھی ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر بغیر اصلاحات کے انتخابات ہر بار نئے بحرانوں کا پیش خیمہ ہی ثابت ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جب بھی عام انتخابات کا سماں بنتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا ملک حالت جنگ میں چلا گیا ہے۔ حالانکہ موجودہ دنیا کے کئی ممالک میں انتخابی عمل بڑے پرسکون طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے اور اسموتھ پاور ٹرانزیشن کی وجہ سے وہ ممالک آج کافی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ مگر پاکستان میں انتخابات مسائل کا حل ہونے کے بجائے خود ایک بہت بڑا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ ایک سنجیدہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک سنجیدہ معاملہ الیکشن کمیشن اور اس سے منسلک جملہ افیشلز کی استعداد کار یا ورکنگ کیپیسٹی، ان کو دستیاب وسائل اور موزوں مہارتوں اور تربیت کا بھی ہے، جن کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دیگر متعلقہ افیشلز کافی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجیکل انپٹ کی کمی یا عدم دستیابی کی وجہ سے الیکشن کمیشن انتخابی عمل کی شفافیت یقینی بنانے میں آج تک کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ نتیجتاً انتخابات کے بعد دھاندلی کے الزامات اور تنقید کی ساری توپوں کا رخ براہ راست نئی منتخب حکومت اور الیکشن کمیشن کی جانب ہو جاتا ہے۔ دوستو، پاکستان جغرافیائی طور پر کافی بڑا ملک ہے، چنانچہ کراچی سے چترال تک شہر شہر اور قصبے قصبے میں ایک ہی دن انتخابی دنگل سجانا اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے۔ دنیا کے کافی ممالک میں مرحلہ وار انتخابات کے انعقاد کی مثالیں موجود ہیں، مگر اس کے برعکس پاکستان میں ایک ہی دن انتخابات کے انعقاد سے بہت سے پیچیدہ مسائل جنم دیتے ہیں۔ انتخابی دھاندلی انہی گھمبیر مسائل میں سے ایک ہے۔ ان تمام محرکات کے علاوہ سوشل میڈیا سینسیشن، فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن پروپیگنڈا اور پولیٹیکل جیرمینڈرنگ وغیرہ بھی انتخابی دھاندلی کے الزامات کے حوالے سے کافی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا ایک اوپن پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کوئی کچھ بھی پروپیگنڈا آسانی سے کر سکتا ہے۔ اگرچہ ضروری نہیں کہ وہ مبنی بر حقیقت ہی ہو، تو اکثر دھاندلی کے الزامات ڈس انفارمیشن اور سوشل میڈیا سینسیشن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ پھر جیرمینڈرنگ سے مراد انتخابی حلقہ بندیوں میں مینیپولیشنز کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں آپس میں دست و گریباں ہو جاتی ہیں۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے سلسلے میں عموماً تمام تھرڈ ورلڈ جمہوریتوں میں اور خاص طور پر پاکستان میں یہ الزام اکثر سامنے آتا رہتا ہے کہ کسی کی انتخابی جیت یا ہار میں ہڈن ہینڈز کا بھی کردار موجود ہوتا ہے۔ یہ کردار ملک کے اندر اور باہر دونوں جگہ سے بتائے جاتے ہیں، لہٰذا انتخابات اکثر اوقات متنازع ہی بنتے جاتے ہیں۔ دوستو، آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ مزید ایسے ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔